رات کو فوراً کھانا کھا کر سو جانا کیسا ہے؟ جان پیاری ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جو بندہ رات کو فوراً کھانا کھا کر سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور اس کے گھر میں یہ 4 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں کھانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کھانا انسان کے روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کا صحیح استعمال انسان کی صحت اور زندگی کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف کھانوں کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے بعض کھانوں کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کھانا وہ ہے جو بغیر بوجھ کے کھایا جائے اور اس میں زیادہ نہ کیا جائے۔ اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال میں رہ کر کھانے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ ہم اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھانے کے لیے مختلف چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، جن میں دودھ، شہد، کھجور، زیتون کا تیل اور پانی جیسے عناصر شامل ہیں۔ یہ سب وہ کھانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسان اور فائدہ مند بنائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کھانے میں 2 چیزیں پسند کی ہیں، دودھ اور شہد، اور جو کھانا اعتدال کے ساتھ کھایا جائے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی خوراک کو پسند کرتے ہیں جو صحت بخش ہو اور انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ کھانے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے وقت کئی اہم باتوں کی تعلیم دی، جیسے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، کھانے میں برکت کے لیے اللہ کا نام لینا اور کھانے کو اعتدال میں رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کھانا وہ ہے جس میں کم سے کم تکلیف ہو اور وہ انسان کو راحت دے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کھانے وہ ہیں جو اس کی رضا کے مطابق ہوں، جن میں حلال رزق ہو، جنہیں شکریہ اور شکر گزاری کے ساتھ کھایا جائے اور جو اعتدال میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو ایک نعمت بنایا ہے اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس میں اس کا شکر کیا جائے۔ اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ محض ایک عبادتی نظام نہیں بلکہ ایک ایسا طرز حیات ہے جو انسان کی دنیاوی اور آخروی بھلائی کے لیے اصول متعین کرتا ہے۔ اسلام نہ صرف ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور اخلاقی پہلوؤں کو بھی متوازن رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام حیات ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور جس کے احکام میں حکمت اور فائدہ پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک مکمل نظام عطا کیا۔ اس نظام میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو یا معاملات سے، کھانے پینے سے متعلق ہو یا سونے جاگنے سے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس پر اسلام نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان اصولوں کو اپنائے تاکہ اس کی زندگی نہ صرف آسان اور بہتر ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کامل نمونہ بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہر معاملے کی بہترین نمائش موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت محض عبادت تک محدود نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے تمام امور میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ کھانے کے آداب ہوں، سونے کے طریقے ہوں، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہو یا دوسروں کے ساتھ برتاؤ۔ ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ اسلام میں کھانے پینے کے آداب پر خاص زور دیا گیا ہے کیونکہ یہ براہ راست ہماری صحت اور جسمانی
جسمانی فلاح سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک متوازن اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اصولوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے آداب کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں سکھایا کہ کس طرح کھانا کھایا جائے، کس وقت کھایا جائے اور کھانے کے بعد کیا عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے وہ بھوک مٹا سکے، لیکن زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس بارے میں بھی اسلام نے واضح ہدایت دی ہے۔ انسان کی صحت کا دار و مدار اس کی خوراک پر ہے، اور اگر خوراک کے بعد مناسب احتیاطی تدابیر نہ اپنائی جائیں تو یہ صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد چند اعمال کی تلقین فرمائی جو نہ صرف طبی لحاظ سے فائدہ مند ہیں بلکہ روحانی فوائد بھی رکھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم ذکر الہی، وضو کرنا اور کھانے کے بعد دعا پڑھنا شامل ہے۔ اسلام نے ہر چیز میں اعتدال کا راستہ اپنانے کی تلقین کی ہے۔ نہ تو کھانے میں زیادتی ہونی چاہیے اور نہ ہی کھانے کے بعد ایسے اعمال اختیار کرنا چاہیے جو جسمانی صحت کو نقصان پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اعتدال کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کھانے کے بعد فوراً آرام فرماتے تھے اور نہ ہی غیر معذوری مشقت کرتے تھے، بلکہ ایک متوازن طرز عمل اختیار کرتے تھے جو آج جدید سائنس بھی تجویز کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں سکون، برکت اور صحت چاہتا ہے تو اسے چاہے کہ وہ ان اصولوں پر عمل کرے جو اسلام نے بیان کیے ہیں۔ کھانے کے آداب، سونے کے آداب اور روزمرہ زندگی میں اپنائے جانے والے طریقے جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط بناتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے معاملات میں برکت ہوگی اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ کھانے کے بعد سونا ایک عام عادت ہے جو بہت سے لوگ اپناتے ہیں، خاص طور پر رات کے کھانے کے بعد۔ تاہم یہ عادت صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے اسلامی تعلیمات اور جدید طبی دونوں میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے فوراً بعد سونے کی عادت نہیں رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد سونے سے اجتناب کیا ہے اور اس کے بجائے ذکر، ہلکی چہل قدمی یا پھر عبادت میں مصروف رہنے کی ترغیب دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے فوراً بعد سونا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بیٹھے تھے اور تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد سونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے کے فوراً بعد لیٹنا ہاضمے پر اثر انداز ہوتا ہے اور بدن میں بوجھ بڑھتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد سونا صحت کے لیے مفید نہیں ہے کیونکہ یہ ہاضمے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ طبی ماہرین بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو معدہ کھانے کو ہضم کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور اس وقت فوراً سونا شروع کر دیا جائے تو یہ ہاضمے کے عمل کو سست کر دیتا ہے، نتیجتاً خوراک پوری طرح سے ہضم نہیں ہو پاتی اور معدے میں گیس، بخار، تیزابیت یا بدہضمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین طب یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کھانے کے بعد کم از کم 30 منٹ تک سونے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہاضمہ بہتر طریقے سے کام کر سکے۔ ایک اور طبی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے فوراً بعد سونا خون کی روانی کو متاثر کرتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو جسم کا زیادہ تر خون پیٹ کے حصے میں مرکوز ہو جاتا ہے تاکہ کھانا ہضم ہو سکے، لیکن اگر فوراً سونا شروع کر دیا جائے تو یہ خون کی گردش میں خلل ڈال سکتا ہے جس کی وجہ سے ہاضمے کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے اور ہمیں کھانے کے بعد بوجھ یا سستی محسوس
محسوس ہو سکتی ہے۔ حکمیوں کے مطابق کھانے کے فوراً بعد سونا معدے پر اضافی دباؤ ڈال دیتا ہے جو بد ہضمی، تیزابیت اور معدے کے دیگر مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ حکیم ابن سینا نے بھی اپنی کتاب القانون فی الطب میں ذکر کیا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد سونا جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اس سے معدے کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی اس پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن فوراً سونا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی ترغیب دی کہ کھانے کے بعد کچھ وقت ذکر، عبادت یا ہلکی چہل قدمی میں گزارا جائے تاکہ کھانا بہتر طریقے سے ہضم ہو سکے اور جسمانی قوتیں دوبارہ فعال ہو سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔